جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن بو نہیں، اور مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ہے لیکن رنگ ظاہر نہیں، کیا اس طرح کی کوئی احادیث ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی وضاحت کر دیں۔ جی بھائی اس طرح کی روایات موجود ہیں، مثلا جامع ترمذی کے اندر 2787 نمبر پر اور 2788 نمبر پر روایت آتی ہے، یعنی دو روایتیں ہیں یہ 2787 اور 2788 والی۔ جی تو 2787 نمبر والی روایت جو ہے، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، کہ آدمیوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو اور اس کا رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو مخفی ہو۔ یہ روایت جو ہے ترمذی میں 2787 نمبر پر ہے۔ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے، مجہول ان رجل ان ابی ہریرہ، یہ رجل کون ہے؟ یہ مجہول ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں باقی جو اس کے بعد والی روایت ہے 2788 نمبر، اس میں بھائی تین راوی ہیں، ایک ہے جی سعید، قتادہ اور حسن، یہ تینوں مدلس ہیں، صیغہ ان سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جی سعید حدثنا سعید ان قتادہ عن الحسنی، یہ سعید سے مراد سعید بن ابی عروبہ اور قتادہ اور حسن بصری، یہ تین مدلس راوی ہیں، تو اس لیے یہ سند بھی ضعیف ہے۔ تو باقی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی تعلیق میں جو ہے 4443 نمبر حدیث کے تحت اس کو صحیح لکھا ہے۔ اصل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو صحیح کہا ہے نا، تو انہوں نے شواہد کی بنیاد پہ اس کو کہا ہے، باقی یہ دونوں سند ترمذی میں ضعیف ہی ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد کی وجہ سے روایت کو درست مانا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ وہ کچھ روایتوں کو جمع کر کے، یعنی جس کے زیادہ طرق ہوں ان کو جمع کر کے تو پھر اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر شیخ البانی نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست تسلیم کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔